السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آپ کا پھر ایک مرتبہ ہمارے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں پریکٹس نمبر 2 کریں گے، یعنی جو اسباق ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا اور سمجھا تھا ان اسباق کو قرآن کریم کے اندر اجرا کے طور پر کیسے اتارا جاتا ہے، اس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو گروپ 1 والے اور گروپ 2 والے، جو دو گروپوں کو ہم نے تقسیم کر لیا تھا، گروپ 1 والے وہ جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، اور گروپ 2 وہ حضرات جن کو قرآن کریم تو پڑھنا آتا ہے لیکن تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن کریم ان لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا۔ تو لہٰذا ہم نے ان حضرات کے سامنے 3 اسباق کے اندر یہ سبجیکٹ رکھا تھا۔ تو یہ مفردات ہیں، یہ مرکبات ہیں گروپ 1 والوں کے لیے، اور اسی طرح حرکات کا سبق ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ اور دوسرے گروپ والوں کے لیے ہم نے سکون کا سبق رکھا تھا، حروف مدہ کا سبق رکھا تھا، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کا سبق رکھا تھا، اسی طرح مد متصل اور مد منفصل کا سبق رکھا تھا۔ جو حضرات پہلی مرتبہ ہمارا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ پرانے اسباق کو دہرا لیں، ہمارے پرانے ویڈیوز میں جا کر دیکھیں، ان ساری کی ساری چیزوں کے تعلق سے ہم نے ان میں بات کی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ہم ایک سورت بطور مثال کے رکھیں گے، اور وہ سورت ہے سورۃ القریش، یعنی جسے ہم لوگ لإیلاف قریش کا سورہ کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ القریش آپ حضرات کے سامنے پہلے ہم پڑھ کر سنائیں گے، اسی طریقے اور اسی طرز پر آپ حضرات کو مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ پہلے میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ القریش مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل کے اندر ترقی عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں بھی 100% کی گارنٹی نہیں ہے، ہم بھی مکمل طور پر صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جس طرح قواعد ہمارے بزرگوں نے طے کیے ہیں ان قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم کو پڑھنے کا ثواب مکمل طور پر ہمیں حاصل ہوگا۔ تو چلیے آپ حضرات کے سامنے میں سب سے پہلے سورۃ القریش کی تلاوت کروں گا۔ سورۃ القریش مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ تو دوستو یہ سورۃ القریش کا سورہ ہے۔ تو اس سورے کے اندر بہت سارے قواعد ہیں، لیکن ہم ان قواعد کو اس سورے کے اندر حاصل کرنا ہے، وصول کرنا ہے، ان قواعد کی ہم لوگ اس سورے کے اندر پریکٹس کرنی ہے جن قواعد کو ہم نے سمجھا تھا۔ تو بہت سارے قاعدے ہیں یہاں پر، حروف مستعلیہ کا، اور اسی طرح را پر کا، را باریک کا قاعدہ ہے، اور اسی طرح اظہار شفوی بھی ہے۔ تو یہ ہم نے نہیں سیکھا، نہیں سمجھا ہے، تو لہٰذا ہم ان قواعد کو چھوڑ کر ان قواعد پر بات کریں گے جن قواعد کو ہم نے سمجھا تھا۔ تو اجرا کس طرح کیا جاتا ہے؟ اجرا، ہمارے چینل کا نام بھی تجوید اجرا، 2 چیزوں کو رکھا گیا ہے، 2 چیزوں کے نام کو جوڑ کر ایک چینل کا نام بنایا گیا ہے۔ تجوید کہتے ہیں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنا، قواعد کی رعایت کرتے ہوئے، اور اجرا کہتے ہیں ان قواعد کی پریکٹس کرنا۔ تو پریکٹس کس طرح کی جاتی ہے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، لإیلافی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ آپ حضرات ایک کام کریں،
میرے ساتھ آپ بھی انشاءاللہ قرآن کریم کو کھول کر اپنے سامنے رکھیں گے اور اس صورت کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ اجرا سمجھ میں آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ لِإِيلَافِ میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہو تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ایلافہم، ایلافہم میں حمزہ پر کھڑی زیر ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لام پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ رحلۃ الشتاء میں الف کے اوپر مدہ ہے، رحلۃ الشتاء میں الف کے اوپر مدہ ہے جو مد متصل ہے۔ مد متصل کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اسے مد متصل کہا جاتا ہے۔ جو یہاں پر لاٹھی کی شکل میں ہے اسے مد متصل کہا جائے گا۔ تو رحلت شتائی کے اندر یہ قاعدہ ہے، اسے مد متصل کہا جاتا ہے، جیسے ایلافہم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت۔ فلیعبدوا میں وو ساکن سے پہلے پیش ہے، وو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وو مدہ ہوگا، اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، جیسے فلیعبدوا رب هذا البیت۔ ہادل میں ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ۔ الذی میں یا پر مدہ ہے اور وہ مدہ مد منفصل ہے، یہ والا مدہ ہے، اسے مد منفصل کہا جاتا ہے۔ تو مد منفصل کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل کہتے ہیں، اور اس کی مقدار 5 الف کے برابر ہے۔ اب مثال الذی اطعمہم من جوع۔ اطعمہم میں تو کے اوپر سکون ہے، تو کے اوپر سکون ہے، تو کے اوپر سکون ہو تو قلقلہ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے وہ سبق پڑھا ہے لیکن یہاں پر لکھا نہیں گیا ہے تو انشاءاللہ اسے لکھ لیں گے۔ قلقلہ ہے الذی اطعمہم، اط پر تو کے اوپر سکون ہے، تو تو کے اوپر سکون ہوگا تو کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا، اور حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طوبہ جیم دال، ان کا مجموعہ قطب جدن ہے، جب ان پر جزم ہوگا تو ان کو پڑھتے وقت ان کی آواز ٹکر کھا کر واپس آئے گی۔ مثال الذی اطعمہم من جوع۔ جوع میں وو پر سکون ہے، وو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وو مدہ ہوگا، اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ وآمنہم من خوف۔ وآمنہم میں حمزہ پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے وآمنہم من خوف۔ تو یہ اجرا ہے، صدق اللہ العظیم۔ تو یہ اجرا ہے، تو اس اجرے کے ساتھ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے کی ترتیب اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک فائدہ آپ حضرات کے سامنے میں یہ بتا دوں، جس طرح بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، ہمارے معزز علماء کرام ہیں، بہت سارے علماء ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن کریم حفظ نہیں ہوتا، وہ حافظ نہیں ہوتے بلکہ عالم بنتے ہیں، ڈائریکٹ عالم بنتے ہیں، لیکن وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے جب حافظ صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ان کا سارا ذہن اس کے ترجمے پر ٹکا ہوا ہوتا ہے،
جو قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے اس ترجمے کو وہ غور سے سن رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ حافظ صاحب اگر کوئی تلاوت کے اندر غلطی کر دے تو نماز کے بعد وہ عالم صاحب، وہ مولانا، وہ مفتی صاحب فوراً اس غلطی کو پکڑ لیتے ہیں اور حافظ صاحب سے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ نے یہاں پر غلطی کی، کیسے معلوم ہو گیا؟ تو وہ جس طرح وہ تلاوت کر رہے تھے تو یہ جو پیچھے عالم کھڑے تھے، مفتی کھڑے تھے، انہوں نے اس کے ترجمے پر غور و خوض کے ساتھ غور سے اس ترجمے پر ان کی نگاہ ٹکی ہوئی تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر کیا ہوتا ہے وہ پہلے ہی سے مفتی صاحب کو یا عالم صاحب کو معلوم ہوتا ہے۔ اگر حافظ صاحب اس کے اندر کوئی غلطی کریں تو فوراً بھانپ لیتے ہیں کہ واقعتاً یہاں پر غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ ترجمے کا قصہ، ترجمے کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ اب اجرا کا اس کے اندر کیا دخل ہے؟ جو حضرات اجرا کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کا سیکھ لیتے ہیں، جو تجوید کے ساتھ اجرا کے ساتھ جو حضرات قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیتے ہیں ان کے لیے یہ فائدہ ہوگا کہ سامنے امام صاحب قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور ان کی توجہ امام صاحب کہاں کھینچ رہے ہیں، کہاں نہیں کھینچ رہے ہیں، کہاں پر اخفا کر رہے ہیں، کہاں ناک میں آواز نکال رہے ہیں، کہاں سختی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کس حروف کو کس طرح ادا کر رہے ہیں، ان کی پوری توجہ ان کی تلاوت پر ہوگی، پوری توجہ ان کی تلاوت پر ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حافظ صاحب سامنے پڑھ رہے ہیں اور ان کی توجہ ان کی قرات پر ہوگی تو انشاءاللہ ان کی نماز کے اندر ان کا ذہن ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ اور یہ میرے تجربے کی بات ہے، میرے پاس کئی طلباء ہیں جنہوں نے اجرا کے ساتھ قرآن کریم کو مکمل کیا، قرآن کریم کی کئی سورتوں کو انہوں نے اجرا کے ساتھ پڑھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا واقعہ یہ بیان کیا کہ حضرت جب آپ جس جگہ زیادہ کھینچ رہے ہوں گے ہمیں وہ جگہ معلوم ہو جاتی ہے کہ وہاں پر کیا ہے۔ آپ ایک جگہ پر وقف کرتے ہیں، اسٹاپ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر وقف کیوں کیا جا رہا ہے، اور ایک جگہ پر آپ تھوڑا کھینچ رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر حروف مدہ یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس ترتیب کے ساتھ وہ قرآن کریم کی تلاوت کو سمجھ رہے ہیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو لہٰذا میں نے آپ حضرات کے سامنے اجرا کے طور پر ایک چھوٹی سورۃ القریش پیش کی ہے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے سبق سورۃ الماعون، سورۃ القریش کے بعد جو سورہ ہے سورۃ الماعون، اس سورے کے اندر آپ اس طرز سے قواعد کو تلاش کریں۔ جو قواعد آپ حضرات کے سامنے یہاں پر ترتیب دیے گئے ہیں، جو قواعد آپ حضرات کو سکھائے گئے ہیں، ان قواعد کو سمجھ کر اسے اس سورے کے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ تو یہ دوسرے گروپ والوں کے لیے اجرا تھا۔ اب پہلے گروپ والوں کے لیے اس کے اندر کیا سبق ہے؟ لإیلاف قریشن کا جو سورہ ہم نے پڑھا وہ دوسرے گروپ والوں کے لیے ہے۔ پہلے گروپ والوں کے لیے سبق کیا ہے؟ پہلے گروپ والوں کے لیے سبق یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر 3 چیزیں سیکھی۔ ایک مفردات، حروف تہجی مکمل انہوں نے سیکھی۔ اس کے بعد مرکبات، ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں، وہ کس طرح مل کر آتے ہیں، میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے اس پر بات کی تھی۔ اس کے بعد زبر زیر پیش، اس کی آواز کیسی ہوتی ہے اور اسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کہ الف کے اوپر جب زبر آئے تو کیا وہ الف رہے گا یا حمزہ ہو جائے گا، یہ ساری باتیں میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے بتائی ہوئی ہے۔ اب آپ حضرات کے لیے سبق یہ ہے کہ لإیلاف قریشن سے وآمنہم من خوف، اس میں آپ حضرات کو 3 چیزیں الگ الگ کرنی ہے۔ یہاں پر 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں کو اس سورے کے اندر تلاش کرنا ہے۔ پہلا مفردات۔ مفردات یہاں پر سنگل ورڈ کون کون سے استعمال ہوئے ہیں؟ مثال کے طور پر ایلافہم میں الف ہے، ایلافہم میں الف ہے، رحلت الشتائی میں را ہے، یہ مفردات ہیں۔ اور اسی طرح والصیف میں وو الگ ہے، سنگل ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح والصیف میں الف کو بھی سنگل ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ فلیعبدو میں وو ہے، ربا میں را ہے، با ہے، ھذا البیت میں الف ہے، الذی میں ایک تو الف ہے، دوسرا یا ہے، اطعمہم میں الف ہے، من جوع میں
मिन जो में कोई हुरूफ सिंगल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। व आमनहुम मिन खौफ में वो एक तो वाउ है जो सिंगल वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और इसी तरह हमजा है, अलिफ है, तो ये हुए मुफरदात। तो इस तरह आपने सूरतुल माऊन के अंदर तलाश करना, सूरतुल माऊन के अंदर इस तरह तलाश करना। अब दूसरा सबक उन्होंने मुरक्कबात समझा था। मुरक्कबात किसे कहते हैं? मिले जुले हुर्फों को मुरक्कबात कहते हैं। सबसे पहले आप हजरात अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप हजरात के हाथ में कुरान दिया जा रहा है। इससे पहले आप जरा तसव्वुर करें कि आप कुरान नहीं लेते थे, वजह कुरान पढ़ना नहीं आता। अब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप कुरान ले रहे हैं, कुरान को सीखने की कोशिश और मश्क कर रहे हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अगर आपकी नीयत सही हो, इसी हाल में आपका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़ियामत में, क़ियामत के दिन कुरान के सीखने वालों की सफ़ में आपको खड़ा करेगा। तो लिहाजा दिलों के अंदर थोड़ी फ़िक्र पैदा करें कि हमारी इतनी लंबी ज़िंदगी गुजर गई लेकिन कुरान करीम हमें पढ़ना नहीं आ रहा है। तो लिहाजा आप हजरात से दरख्वास्त है कि आप मुस्तकिल इसके ताल्लुक से सोचें। तो लिईलाफ़ कुरैशिन के अंदर कम वर्ड ऐसे हैं जो सिंगल इस्तेमाल हुए हैं, जिन्हें मुफरदात कहा जाता है। अक्सर हुरूफ मुरक्कबात है। लिईलाफ़ कुरैशिन के अंदर आपको कितने हुरूफ समझ में आ रहे हैं जो मुरक्कबात हैं, इसे आप हजरात को नोट करना है। इसी तरह इलाफ़िहिम रिहलत शिताई में भी इसी तरह आपको तलाश करना है। फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत में भी आपको तलाश करना है। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू में भी आपको मुरक्कबात तलाश करना है। व आमनहुम मिन खौफ, ये भी आप हजरात को यहाँ पर कितने हुरूफ समझ में आ रहे हैं वो हुरूफ को तलाश करना है। तो दो बातें हो गई, एक मुफरदात का सबक हो गया, दूसरा मुरक्कबात का सबक हो गया। अब इंशाअल्लाह आपको ये हरकतें इसके अंदर तलाश करनी है। ज़ेर कहाँ कहाँ पर है? जब ज़ेर आएगा तो उसकी आवाज़ कैसी होगी, ज़बर आएगा तो उसकी आवाज़ कैसे होगी, पेश आएगा तो उसकी आवाज़ कैसे होगी, ये आप हजरात को मालूम है इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। अब उसे यहाँ पर उतार कर, यहाँ पर कुरान करीम के अंदर लिईलाफ़ कुरैशिन के सूरे के अंदर आप हजरात को उन हरकतों को उतारना है और उसकी हरकत जैसे है उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करना है। जो तरीक़ा आप हजरात के सामने बताया जा रहा है, ये तरीक़ा कुरान करीम को सीखने का सबसे आसान तरीक़ा है। कुरान करीम को सीखने का सबसे आसान तरीक़ा है और कुरान करीम आप सीख रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि आप हजरात के सामने एक ज़रिया और सबब कुरान करीम को सीखने सिखाने का मुरत्तब और मुहैया हुआ। तो लिहाजा इस वक्त को आप हजरात गनीमत समझें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप हजरात दूसरों तक पहुँचाने की फ़िक्र करें और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और हमारे लिए आखिरत में नजात का ज़रिया और सबब बनाए। और आप हजरात से दरख्वास्त है कि ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको कुरान करीम वाक़ियतन सीखने की तड़प और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपके इस पहुँचाने से अगर वो सीख लिए तो आप हजरात भी कुरान करीम की तालीम को आम करने में एक रोल और एक मॉडल बन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कुरान के अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।